کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو عبادت گاہوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو خانقاہوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو مدارس کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو مساجد کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو بابری مسجد کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو ماؤں اور بہنوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے۔ میرے ہندوستانی مسلمان، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولر کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی بھی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے اور مسلم پرسنل اللہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم حکومت کے اعلانوں، چوروں اور غداروں تک خاص طور سے آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب حکومت کو بھی آگاہ کرتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر مسلم پرسنل اللہ میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جانوں کی بھیٹ ہندوستان میں چڑھا دیں گے، ہم اپنا خون ہندوستان میں پانی کی طرح بہا دیں گے مگر اٹل خدائی قانون اور قرآنی دستور مسلم پرسنل اللہ میں ترمیم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ زمین یہ پھٹ سکتی ہے، یہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، یہ سورج بے نور ہو سکتا ہے اور تم سارے کے سارے شمشان گھاٹ پہنچ سکتے ہو مگر اٹل خدائی قانون اور قرآنی دستور مسلم پرسنل اللہ بدل نہیں سکتا۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، قرآن ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کی حکومت لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ میرے نوجوان دوستوں اور میرے پیارے پیارے بچوں، ایک ناقابل انکار بات ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت آزاد ہے۔ میرا عزیز ساتھی، ایک ناقابل انکار واقعہ کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا بھارت آزاد ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ کہ آج ہمارا بھارت مہان کہلاتا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ کہ آج ہمارا بھارت ماتا کہلاتا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے، آج ہمارا ملک انڈیا آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جوبلی منائی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے وطن دوستی کا سوال کیا جاتا ہے۔ ان غداروں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار وطن تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار وطن تو پابند وفا تم بھی نہیں اور اپنی کثرت بنا اعتراف کہ خدا تم بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں بے وفا کون ہے، اپنے آب و اجداد سے پوچھا ہوتا کتنے جانباز مسلمانوں نے دیا اپنا لہو وطن کی پاک بنیاد سے۔ مسلمانوں یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے، اس ملک سے انگریزوں کو کبھی بھگا نہیں سکتے تھے، اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے کبھی چھڑا نہیں سکتے۔ اس لیے میں حکومت کے اندر سے کہتا ہوں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے چپے چپے پر ہمارا ہاتھ ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا ہاتھ ہے، اس ملک کے بچے بچے پر ہمارا ہاتھ ہے، اس ملک کے پتے پتے پر ہمارا ہاتھ ہے، اس ملک کے بوٹے بوٹے پر ہمارا ہاتھ ہے۔ ہمیں نے اس دھرتی میں آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے اور ہم نے اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا اور ہم نے اس ملک کو آزاد کیا ہے اور ہم نے اس ملک کو آباد کیا اور ہم نے اس ملک کو سارے جہاں سے اچھا۔
اس کو علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہندوستان ہمارا۔